اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ دعا ہے اللہ سے کہ آج ہم جو بھی پڑھیں اور سیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عمل میں اس کو لے آئیں، اور اللہ ہم سے وہ کام لے لیں جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی 18 اور 19 آیا، تو تھوڑا سا ہم اس کی سمری سے گزر کے پھر انشاءاللہ 2 آیتیں اور انشاءاللہ کریں گے، اور ٹائم ہوا تو تیسری جو ہے 21 آیت بھی کر لیں گے، 22 بھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ ترجمہ پڑھ لیتی ہوں میں اس کا اردو میں، آپ لوگ پھر انگلش میں دیکھ لیے گا اس کو۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسے کہ اس کے لیے سعی یعنی کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی کوشش مشکور ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زینت دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا اور نہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پہلے ہم تھوڑی سی یہ جو 2 آیتیں ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جو ہم نے یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ جو عاجلہ کا خواہش مند ہو، من کانا یرید العاجلہ، عاجلہ ہم نے سمجھا تھا کہ عاجلہ دنیا کو لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے کیونکہ یہ جلدی کی چیز ہے، ٹیمپرری چیز ہے، اور اس میں سب آپ کی کوششوں کا جو ہے آپ کو نظر آنا تھوڑا بہت رزلٹ نظر آتا ہے، تو اس لیے عاجلہ کا ورڈ دنیا کے لیے یوز کیا گیا تھا۔ اور تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم دنیا کی سیکنگ کرو گے، طالب دنیا ہوگے، تو دنیا تمہیں مل جائے گی اتنی جتنی ہم نے تمہاری قدر میں لکھی ہے، یعنی جتنی ہم چاہیں گے اتنی ملے گی۔ اور لیکن صرف دنیا کے طالب ہونے سے تمہارا کیا جو ہوگا، اللہ نے کیا تیار کر رکھی ہے، جہنم، جس میں تم مذموماً مدحورا، یعنی مذموم مذمت زدہ، اور مدحورا یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ تو یہ اس کا صلاح ملے گا کہ if you are seekers of the دنیا، تو پھر دنیا تو مل جائے گی اتنی جتنی قدر میں تھی، لیکن اس کے ساتھ صرف آپ کو دنیا ہی ملے گی، اور پھر آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جہنم کی جو ہے یہاں بہت سخت الفاظ یوز کیے گئے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور پھر اگر تم نے آخرت کا ارادہ کیا، یعنی پرپز آف لائف کیا ہوا کہ آخرت پہ، اور اس میں اسکالرز لکھتے ہیں کہ آخرت کا ارادہ کرنے میں جو ہے آپ کی ایک تو انٹینشن خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ جب پرپز ہیئر آفٹر ہوگا تو پھر آپ کی نیت بھی ہر کام کے لیے آخرت اور اللہ کی رضا ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو یہ آخرت کا واقعی ارادہ کر رہے ہوگے نا، صرف زبانی کلامی تو نہیں کہ میرا پرپز آخرت ہے، آخرت کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ نے فرمایا کہ دونوں چیزیں مانگو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف طالب دنیا نہ ہو، دنیا تو ملے گی اتنی ہی جتنی ملے گی، اور ہر کسی کو اچھی دنیا ہی مانگنی چاہیے، کامیابی، لیکن آخرت جو بگر پرپز ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آ گئی اس میں۔ اور پھر وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا،
اور کوشش کی اس نے جیسے کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے تھی آخرت کی، صرف زبانی کلامی نہیں کہ مجھے بس اللہ آخرت میں یہ دے دے، جنت دے دے، لیکن اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی جیسے کرنی چاہیے تھی. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی کوشش کس طرح کی ہوگی. اب ظاہر ہے ہر کوئی اپنے حساب سے کوشش کرے گا اور وہ اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا، تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سنت کا طریقہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پریسیڈنٹ نبی نے ہمیں رول ماڈل کر کے دکھا دیا. اور اللہ نے فرمایا، اس کی ہمیں کہاں سے دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی. تو ہمیں جو رول ماڈل اللہ نے نبی کا طریقہ سکھا دیا ہے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیسے انقلاب لائے، وہی طریقہ ہے اصل کوشش کا، ہمیں اسی سے ہی سیکھنا ہے، تو اپنا الگ طریقہ نہیں نکالنا. تو یہ کوشش جیسے کہ کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے کی. اور تیسری یہاں پہ کیا بات ہوئی؟ وَهُوَ مُؤْمِن، پھر وہ ایمان لانے والا ہوگا، یعنی ایمان ہوا، مطلب یہ کرائٹیریا دے دیا اللہ نے. اور مومن ایمان کے ہم نے جیسے پڑھے تھے کن کن چیزوں پہ ایمان ہے، اللہ پہ، رسول پہ، قدر پہ، آخرہ پہ، یہ سب ایمان کی جو کیٹیگریز ہیں، ان پہ خالی زبانی ایمان نہیں، جو واقعی میں ایمان کی جو کیفیت دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ پہ تو ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں اور اپنی لائف میں جب بھی کوئی مشکلات آتی ہیں تو کیا ہم ریلائنس صرف اللہ پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کہاں چیک کرنا ہے کہ اپنا ایمان کس قدر ہے؟ اور اگر قدر پہ ایمان ہے، دعا مانگی نہیں پوری ہوئی، پھر قدر پہ اگر ہم ifs اینڈ بٹس کر رہے ہیں، کاش میں یہ نہ کرتا تو کاش میں وہ نہ کرتا، تو کہیں نہ کہیں وہ ایمان کی کمی قدر پہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ اللہ نے ہی لکھی ہے اور اسی میں بہتری ہے. تو وہ اپنے ایمان کو چیک کرنا. اور تو یہ جو 3 کرائٹیریاز ہیں، تو پھر اس کے لیے پھر اگر یہ پورے اتریں گے تو فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، پھر اللہ نے کہ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہاری کوشش ہوگی مچ اپریشیٹڈ اور مشکور. مطلب جو اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، پوری دنیا کا رب ہے اور سسٹین کرنے والا ہے، حی و قیوم ہے، جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں مشکور ہوں گا، میں اپریشیٹ کروں گا تمہاری کوشش کو، تو سبحان اللہ وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. وہ ہماری ہر چھوٹی ٹینشنز، ہماری وریز، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کن کن چیزوں پہ لڑکھڑا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو اتنی اپریسیشن وہ اللہ تعالیٰ میں فرما رہے ہیں. بس یہ 3 چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے جو کہ یہاں پہ مینشن کر دی ہیں. بڑا پرپز، نیت خالص، سنت نبی کی پیروی اور ایمان کی پختگی. یہ چند باتیں جو اللہ نے یہاں پہ مینشن کر دی، سمرائز کر دیا سب. اب آگے جو ہے ہم پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ 2 باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دنیا سیکر اور آخرت کے سیکر میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب یہ جو 20th آیت ہے، اب ہم انشاءاللہ اس کی پڑھتے ہیں، تھوڑی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اچھا جی، پہلے ہم ان کے تھوڑے سے روٹ ورڈز پڑھ لیتے ہیں. کلن جو ہے، کل سے نکلا ہے ٹوٹالٹی کے لیے، ایچ ایوری ون آف دیم، یعنی سب کے لیے. کلن نمدو، نمدو جو ہے، جو پہلا نون ہے اس کا، وہ ہم کے لیے یوز ہوتا ہے کہ ہم، نون، اور میم دال دال جو اس کا روٹ ورڈ ہے، مدد جو نکلا ہے اس سے، یہ بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بہت واسٹ میننگز ہیں، جیسے ہم ایک وہ بھی پڑھتے ہیں صبح، مداد کلماتی، اور یہ امداد کے نام سے. اور یہ انک کو بھی جو ہے اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، امداد یا مدد، اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے. اور اس میں اسٹریچ، ایکسٹینڈ، سپلائی، پرولونگ، سپورٹ، ان سب کے میننگز آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہاں پہ آگے جا کے میں اس کو ایکسپلین کروں گی. پھر ہاؤلائی جو ہے وہ حاضہ کا جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان ہاؤلائی 2 دفعہ یوز ہوا ہے یہاں پہ، ہاؤلائی و ہاؤلائی، یعنی جو پہلے دنیا کے سیکرز تھے ان کی بات ہوئی، اور پھر ہاؤلائی دوسرے جو طلب آخرت، یعنی آخرت کے سیکرز ہیں، ان دونوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر من جو ہے وہ پریپوزیشن ہے. عطا جو ہے، عین تو واو اس کا روٹ ورڈ ہے. عطا ہمیں بہت جگہ یوز ہوتا ہے، گفٹ کے معنی میں، دینے کے معنوں میں آتا ہے. اور جب یہ ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی باؤنٹیز ہیں، گفٹس ہیں، جو کہ اللہ بغیر آپ ڈیزرونگ ہو نہ ہو وہ عطا کر رہے ہیں، وہ یہ گفٹ اللہ اس کو فرماتے ہیں. پھر ہے ربی کا، رب کا مطلب سب کو پتا ہے، سسٹینر، نیچرل، لارڈ، ماسٹر. وما کانا، اور جو، اور نہیں، سوری، ماں ویسے جو کے بھی معنوں میں آتا ہے، اور کانٹیکس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے. کانا ہے وہ عطا ربک، اللہ کی عطا، ربی کا، ہمارے رب کی، محظورا. محظورہ جو ہے زوئے رو سے نکلا ہے، یعنی کوئی چیز کو ریسٹرکٹ کرنا، فوربٹ کرنا. یہ 2 جگہ قرآن میں یہ
روٹ ورڈ دو ایک جگہ یہاں استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ فینس میکر، یہ جو فینسز نہیں ہوتی ہیں جو ریسٹرکٹ کرتی ہیں، اس کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ریسٹرکٹ کرتی ہو اس کو حضر اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو محظورہ جو ہے وہ کہ کوئی چیز ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، ود ہیلڈ، لمیٹڈ نہیں ہے. تو اللہ کی اطاعت لمیٹڈ نہیں ہے، یہ اس معنی میں یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، پہلے تو کانٹیکس ہم نے سمجھ لیا کہ یہاں پہ جو 2 دفعہ ہاؤلائی ہاؤلائی آیا ہے وہ پچھلی آیت میں جو 2 قسم کے لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ ایک تو جو ورلڈلی لائف کو ڈیزائر کرتے ہیں ان کی بات، اور جو ہیئر آفٹر یعنی قیامت جو آخرت کو نظر میں رکھتے ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلن نمدو، کہ ہم ان سب کو ہم عطا کرتے ہیں، یعنی ہم کنٹینیوسلی دے رہے ہیں. نمدو سے یہ مطلب نکل رہا ہے جو ایک سپلائی نہیں ہوتی، جیسے انک کنٹینیوسلی نکلتی رہتی ہے، یہ ریور میں بھی یہ بہاؤ ہوتا ہے، اسٹریچ ہوتا ہے. تو نمدو سے یہ نکل رہا ہے کہ اللہ کنٹینیوسلی عطا کر رہا ہے، یہ نہیں کہ روک دیتا ہے عطا کبھی، کہ ہمیں پروویژنز دے رہا ہے، ان کو بھی جو طالب دنیا ہے اور طالب آخرت والوں کو بھی. تو اپنی عطا سے ان دونوں کو دے رہا ہے. اور من عطاء ربک، اور اچھا عطا میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ سبھی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہمارے جو اللہ نے پروویژنز ہمیں ہر طرح کی عطا کی ہوئی ہے، ہمارے جسم، ہماری مال و دولت، ہمارے بچے، سب کچھ. اور پھر آگے کیا کہا کہ وما کان عطاء ربک محظورا، کہ and the bounties of your Lord can never be forbidden. ایک جگہ اس کا مطلب forbidden کہا گیا، ایک جگہ کہا کہ وہ ڈکریز نہیں ہو سکتی کبھی بھی، اور نہ وہ prevented ہو سکتی ہیں. یعنی تینوں معنی آ گئے کہ نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے. ہم چاہیں کسی کو کہ اس کا عطا جو اللہ اس کو پرووائڈ کر رہا ہے وہ رک جائے، ہمارے کہنے سے نہیں ہو سکتا. کسی کی نافرمانی کوئی کر رہا ہے وہ عطا اللہ روک نہیں دیتے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو آج کل اللہ نے عطا کیا ہوا ہے ان کو بھی جو ظالم ہیں، رکی تو نہیں ہے ان کی بھی عطا، ہمارے چاہنے سے بھی نہیں رک سکتی. تو اللہ سب کو عطا کر رہا ہے، دونوں یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ ہم دونوں کو عطا کریں، اور کوئی بھی ود ہیلڈ نہیں کر سکتا اللہ کی عطا کو جو اللہ کی باؤنٹی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. نیکسٹ آیا نہیں، اسی کی تھوڑی ایکسپلینیشن میں سورہ شورا میں بھی یہ جو ہے ڈسکس ہوا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ، کہ جو چاہتا ہے آخرت کا ہارویسٹ. یہ سورہ اسراء اور ہیں سورہ شورا میں جو ہے ورس نمبر 20 ہے کہ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے وی انکریز فار ہم ان ہز ہارویسٹ، یعنی ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے منہا وما لہ فی الآخرہ من نصیب، we give him of it but he will have no share in the hereafter. مطلب یہ بار بار یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں ہم تمہیں عطا کر دیں گے جو تم، اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ جو دنیا کی چاہے اللہ وہ اتنی بھی دے دیتا ہے جتنا آپ مانگ رہے ہو، اور کبھی کبھی نہیں بھی دیتا، لیکن آخرت میں پھر کوئی شیئر نہیں ہوگا. پھر سورہ عنکبوت میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جس امیوزمنٹ اینڈ پلے. وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی اصل لائف ہے، وہی اصل زندگی ہے. if only they knew. یہ جو دنیا کی زندگی کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، اصل تو یہ بس کھیل تماشا ہے، ایک سٹیج ڈرامہ ہے سمجھ لیں، اور اس میں ہمیں ڈفرینٹ اپنے کریکٹرز دیے ہوئے ہیں، اپنی پلیسمنٹ ہے، ہمیں وہ رول پلے کرنا ہے اور اچھے سے پلے کرنا ہے. اور پھر بس اصل دنیا جو ہے اللہ نے یہاں فرما دیا کہ وہ آخرت کی ہی دنیا ہے. اگر وہ جانتے، if only they knew. تو ہم کیا جان کے بھی انجان بنے ہوئے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہی اصل دنیا ہے، یہ تو بس کھیل تماشے کی ہے، لیکن ہم اسی میں ہی سب کچھ، اپنے غم کا بھی محور، اپنی ہر چیز کی محبتوں کا سب کچھ اس دنیا کو ہی بنا کے چھوڑا ہوا ہے. تو پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے ہماری. ہم کہتے تو ہیں کہ آخرت ہمارا سب ہے، ہمارا پرپز آف لائف ہے جس میں ہمیں کامیابی چاہیے، تو دنیا کو اتنی اہمیت ہم نے اس طرح سے دی ہوئی ہے. اچھا، اس میں سے جو ہمیں کی لیسنز ہمیں مل رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کو، ہم ایک تو یہ کرائٹیریا اپنے دماغ سے نکال دیں. اور اکثر میں اگر اپنی بات کروں تو کبھی کبھی دماغ میں آتا تھا کہ اللہ ایک جیسے کیوں نہیں ہو جاتے، کیونکہ جب آپ یہاں پہ آ کے سفرنگز دیکھتے ہیں جو نچلے طبقے کی، کہ وہ آٹے کو ترس رہے ہیں، وہ نارمل امیونٹیز کو ترس رہے ہیں، اور آپ اپنے لائف سٹائل دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مطلب ایکوالٹی ہو جاتی یا سب کچھ ہو جاتا. لیکن یہ اللہ کی عطا ہے اور اس میں قدر ہے اللہ کی. اس میں ہمیں بے شک ہمیں اپنے کرنے کا کام کرنا ہے، لیکن اپنی جگہ وہ چیز
پہ اپنا ایمان پختہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے, وہ رب ہے, وہی سسٹین کر رہا ہے ہر کریشن کو, اور یہ اللہ کی وزڈم ہے جس سے یہ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے, فوڈ, ہیلتھ, ویلتھ, ٹیلنٹ, سب کچھ. اور بس ہمیں اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے ہر اس میں, ٹھیک ہے. تو ان کی جو غریب ہیں, اور یہ ہمیں پڑھا بھی ہے کہ غربا جو ہے سب سے پہلے کتنے سال پہلے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے, تو ان کی تو آخرت سنور رہی ہے نا. اصل جو زندگی ہے وہ تو بہتر ہوگی, جو جن کو بہت کچھ ملا ہے دنیا میں وہ بہت بعد میں جائیں گے جنت میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا تھی کہ اللہ مجھے مساکین میں سے اٹھا. انہوں نے تو بائی چوائس خود یہ پریفر کیا کہ میں مساکین میں ہوں. تو پھر ہم اس کرائٹیریا کو نہ رکھیں دماغ میں کہ یہ جو اللہ اگر عطا ہمیں زیادہ کر رہا ہے تو ہم کوئی بہت چنے ہوئے ہیں. اور یہ تو بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو ہم بہت چوزن ونز ہیں. یہ ہمیں نہیں لانا اپنے اندر. یہ یونیورسل پروویژن ہے, اللہ کی حکمت, اللہ کی قدر اس میں ہے شامل. پھر یہ کہ جو محظورہ کا ورڈ ہوا تھا کہ نو ریسٹرکشن, اللہ کو کوئی ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا ہے. ان کی جو رحمہ ہے وہ پوری دنیا پہ. اور جو ہم سب سے بڑا جو ہمیں لیسن سورہ فاتحہ میں جو اوپننگ آف دا بک ہے, قرآن کی جو ام الکتاب کس کو کہتے ہیں, سورہ فاتحہ میں ہمیں سارے لیسنز اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا ایز اے سمری کہ میں کیا ہوں, رحمان رحیم ہوں. تو اس میں رحمان کی کیفیت ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ پوری دنیا پہ رحمانیت ہے. تو یہی محظورہ کی پریکٹیکل امپلیکیشن ہے, سمجھ لیں کہ وہ کی جو رحمانیت ہے وہ ریگارڈلیس آف فیتھ ہے, وہ ہر کسی پہ ہے اور وہ کبھی بلاک نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ٹیمپرری کمفرٹ ہے, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جو دنیا میں کافروں پہ اور یہ جو ظالموں پہ رحم ہو رہا ہے وہ ٹیمپرری ان کا کمفرٹ ہے. وہ آخرت میں صرف رحیم اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں پہ, اپنے مومنوں پہ ہوگا. یہ اللہ کی خود جو ہے فرمان ہے. اچھا, اب نیکسٹ آیت پہ ہم آ جاتے ہیں. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. انظر جو ہے وہ نون زور سے نکلا ہے, ٹو لک, سی, آبزرو, ریفلیکٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے, اور یہاں پہ سچویشن کو آبزرو کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے. کیفا حالو کا جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا, کیسے, ٹھیک ہے. فضلنا جو ہے, نا جو ہے اینڈ میں وہ ہم کے لیے یوز ہوتا ہے, اور فضل جو ہے فا ضاد لام جو ہے وہ پریفر کرنا, کسی کو زیادہ دینا, ایکسل کرنا, یہ تینوں معنوں میں آتا ہے. کسی چیز کو بہت زیادہ عطا کرنا, یہ درجے کے حساب سے. پھر بعدہم, تم میں سے بعض, ٹھیک ہے, تم میں سے کسی کو اللہ کسی پہ فضیلت دیتا ہے. اعلیٰ اوپر کے لیے آتا ہے, بعض وہی سم آف دم. وللآخرہ, اور آخرت. آخر ہم نے بتا تھا اجلنا کی اپوزٹ ہے آخرہ, جلدی ملنے والی چیز, اور آخرہ ہوتی ہے بعد میں ملنے والی چیز. اور اکبر, کاف با راز کا روٹ ورڈ ہے, زیادہ بڑا ہے. درجات, درجے کے لیے آتا ہے. وہ اکبر تفضیلا, اور یہ بھی فضل سے ہی نکلا ہے, گریٹر ڈسٹنکشن فیورنگ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں. اچھا, انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, see how we prefer one above another. یعنی کیسے ہم ایک کو دوسرے پہ فضیلت دیتے ہیں. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ ہم کیسے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے رہے ہیں دنیا میں. فضیلت کا ورڈ ایک تو ہم اس پہ آگے چل کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ فضل کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو امیر ہیں, کچھ غریب ہیں, کچھ بیچ میں ہیں, مڈل کلاس ہیں, کچھ خوبصورت کو کسی کو اللہ نے حسن عطا کیا, کسی کو نہیں دیا, کچھ بیچ میں ہیں, کچھ جلدی چلے جاتے ہیں دنیا سے, کچھ بڑھاپے تک زندہ رہتے ہیں, اور کچھ بیچ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے جو کہ اللہ نے بانٹا ہوا ہے ہر کسی پہ الگ الگ. پھر آگے اللہ نے کیا فرما دیا, وَلِلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا, اور and verily the hereafter will be greater in degrees and greater in preferment. تو دنیا کی جو فضیلت ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن آخرت کے جو درجے ہیں وہ اکبر ہیں, وہ گریٹر ان ڈگریز ہیں, گریٹر ان پریفرمنٹ ہے. اچھا, یہ ایک اس میں جو آخرت میں ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ویسے ہی آخرت اور دنیا کا کوئی کمپیریزن اس طرح سے ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ایک سٹیج ڈرامہ جیسے بتا رہے ہیں نا, لہب اور وہ ہے, اور ایک اصل زندگی ہے جو کہ ان لمیٹڈ ہے. تو دیر از نو کمپیریزن ایز سچ. اب یہاں پہ اللہ نے آخرت میں بھی کہا ہے کہ درجے بہت ہیں اور بہت زیادہ فضیلت ہے. کیا اس کا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ آخرت میں بھی جو جہنم کے بھی ویرینگ لیولز ہیں, ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے بھی سائٹ پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, surely the hypocrites will be in the lowest depths, dark الاسفل of the fire, and you will never find for them any helper.
اور ایک تو درجہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے درک. درک ہوتا ہے نیچے کی طرف جانے کو کہتے ہیں, ڈیپتھس میں. تو درکل لووسٹ ڈیپتھس آف کی جو ہے اس میں وہ ہوں گے. تو یہ بھی لیولز ہیں, درجے ہیں. اور جو پیراڈائز ہے, جنت کی بھی ہمیں پتہ ہے درجے ہیں. وہ ایک صحیح حدیث میں سائٹ پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ the people of the highest levels of paradise, یہ حدیث میں ہے کہ we'll see the people of Illiyin as if they're looking at distant stars on the horizon. سبحان اللہ. کہ جنت کے ایسے لیولز ہیں کہ جو سب سے اوپلا درجہ ہے الین جو ہم جن کو کہتے ہیں, اور ہم سب کو اس میں شامل فرمائے, تو وہ ایسے لگ رہا ہوگا جیسے کہ کوئی سٹار اوپر چمک رہا ہے, وہ اتنا اونچا درجہ ہوگا. تو فضیلت بھی اللہ نے دی ہے, تو لوگوں کے اعمال کے حساب سے فضیلت جو ہے اللہ وہاں پہ دیں گے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے, حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں اور جو فرض کریں ایک نیچے لیول پہ ہے, والدین ہیں یا بچے ہیں, اور وہ اوپر ایک لیول پہ ہیں, تو وہ اللہ سے دعا کریں گے اور وہ ان کے والدین کو اوپر اسی لیول پہ لے آئیں گے. سبحان اللہ. تو ہم ایک دوسرے کے لیے وہاں بھی, اور ایک اور حدیث میں بھی ہے, تھوڑا سا اس کانٹیکس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے لیکن مجھے وہ بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جب جیسے ہم آپس میں ہیں, اس حلقے میں بیٹھے ہیں اور دوست ہیں, سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہاں جا کے ہم پوچھیں گے ایک دوسرے کا, یعنی وہ پوچھیں گے کہ میرا وہ نظر نہیں آ رہا دوست جنت میں, انشاءاللہ اللہ ہم سب کو لے کے جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوال کریں وہاں جا کے, اگر کوئی ہمارا اپنا نظر نہ آئے, ہمیں کوئی دوست احباب یا کوئی, اور وہ پھر اللہ ان کو ساتھ کرنے کی مطلب ساتھ کر دیں گے. یہ میں نے پڑھی ہے حدیث کمی بیشی میں, تو اس کو آپ پڑھیے گا. لیکن مجھے بڑی خوبصورت بات لگی, اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ اگر ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈیں اور نہ ملے تو سوال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنے درجات ایسے عطا کیے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ آخرت میں درجے بھی الگ ہوں گے, اور فضیلت کے حساب سے زیادہ جس کو جو ملے. اور پھر دوسری طرف جہنم کا بھی ہے کہ وہ درک ہوگا, یعنی درجہ ایک بڑھتا ہے, ایک درک ہوتا ہے جو نیچے کی طرف. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں منافقت سے, شرک سے, اللہ اپنے امان میں رکھے ہم سب کو. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں اس میں. اچھا, اب اس آیا میں 2 پوائنٹس جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں ہر کسی کو الگ لیولز, نالج, اسٹرینتھ, اسٹیٹس, سب کو الگ الگ ملا ہوا ہے, اور ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ ہمیں بلوم کرنا ہے ویئر وی آر پلانٹیڈ. ٹھیک ہے, جو جہاں جس کو جو سرکمسٹانسز ہیں, سب کے حالات ڈفرینٹ ہیں, کسی کے لیے ایک ون فٹ سولوشن نہیں ہے, اس کو اپنے اس میں کام کرنا ہے. پھر دوسرا, آخرت میں جو آپ کا ایمان اور آپ کے اعمال جو ہے اس پہ بیسس پہ آپ کو فضیلت ہوگی, ناٹ ورلڈلی ایڈوانٹیج. اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس سچویشن میں رکھا تھا, آپ کتنا کر سکتے تھے, آپ نے کتنا کیا. اور سورہ مجادلہ میں ہے یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. And Allah will raise those of you who believe and those who were given knowledge by degrees. اور یہ جو علم ہمیں عطا گیا ہے, اور جو ہم اس کی سیکنگ کرتے ہیں, اور جو ہم ایمان کے ساتھ سیکنگ کرتے ہیں, not just the love of knowledge only for the sake of knowledge. ایک اللہ کے لیے علم حاصل کرنا کہ ہم اللہ کو جان رہے ہیں, اور ایمانیات اس میں ہماری بڑھ رہی ہے. اور پھر obviously پھر عمل کی تو ہم نے جگہ جگہ پڑھا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل دونوں. تو پھر اللہ ڈگریز مطلب اس کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کو اتنی فضیلت عطا اور درجے عطا کرتے ہیں. تو پھر نالج کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہے, لیکن اس کے ساتھ ایمانیات جو ہے آپ کی بڑھنی چاہیے, اور عمل بھی. پھر ہے سورہ زخرف کی آیت ہے, نحن قسمنا بینہم معیشتہم, it is we who distribute their livelihood فی الحیات الدنیا in the worldly life, ورفعنا بعضهم فوق بعض, اور پھر میں کسی کو کسی کے اوپر رینکس دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں معیشت بانٹتا ہوں, اور پھر میں کسی کو کسی کے اوپر فوقیت دیتا ہوں. لیتخذوا بعضهم بعضا سخریہ, کہ تاکہ تم میں سے ایک دوسرے پہ امپلوائے کر سکو. اور سبحان اللہ, یہ جو دنیا کی جو معیشت چل رہی ہے وہ اسی جو ڈسٹریبیوشن اللہ کی اسی حساب سے چل رہی ہے, کیونکہ ورنہ پھر کوئی کسی کے انڈر کام نہ کرتا. کوئی جو حقیر کام ہے, گاربیج اٹھانے والے ہیں, یا ہمارے گھر میں جو ہیلپرز ہیں, اور اللہ نے ہمیں یہ عطا کی ہوئے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھ کے بہت ساری کام کر رہے ہیں, دین کا بھی کام جو کر رہے ہیں. تو یہ پوری اکانومی جو چل رہی ہے وہ یہ اسی طرح سے ہے, ان رینکس کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے. And but the mercy of your Lord is better than whatever they accumulate. پھر اللہ نے لیکن یہ بھی بتا دیا کہ ٹھیک ہے, تم کو عطا زیادہ کیا ہے, اور تمہیں اگر ان کے اوپر جو تم نے امپلائڈ رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر تمہیں رینک دے دیا ہے, لیکن
رحمت کو مت بھولو، کیونکہ جو ایکیومولیٹ آپ کر رہے ہو اس سے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت کو رکھتے ہوئے اپنی رینکس کو اور اپنی اس کو انجوائے کرنا ہے. ذمہ داری بھی اتنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی ہے. پھر سورہ الانعام میں ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے دنیا میں. وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، پھر یہ دوبارہ یہ بات آ گئی کہ تمہیں ایک دوسرے پہ درجے ڈگری زیادہ دیے ہیں کسی کو کسی پہ، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں ٹیسٹ کریں. تو یہ درجے جو ہیں وہ بھی آپ کی ٹیسٹ ہے، آپ کا امتحان ہے. فیما آتاکم، کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں ہم ٹیسٹ کریں. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. اور اللہ نے لیکن ساتھ ہی فرما دیا، جب رینکس دے دیے تو ساتھ یہی فرما دیا کہ تمہیں اللہ سوئفٹ ہے پینلٹی میں لینے میں، یعنی عقاب کسی کی جو ہے وہ لینے میں دیری نہیں کرتے. وانہ لغفور الرحیم، لیکن پھر ساتھ ہی رحمہ کا بھی غضب ایک اپنی والی دکھائی، اور پھر ساتھ ہی انہ لغفور الرحیم یہ بھی فرما دیا کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، کہ اگر غلطی ہو گئی ہے اپنے رینک کو تم نے غلط استعمال کر لیا ہے تو پھر میں غفور الرحیم بھی ہوں. اور میں سبحان اللہ یہ ہمیں قرآن جو ہے ہر جگہ جگہ ہر آیت میں اگر ہم نوٹس کریں کہ اللہ کا انٹروڈکشن ہمیں ہر آیت کے اینڈ میں دیا ہے. جیسے کلوجر، اور جیسے ہم بانڈس پہ بات کرتے ہیں کہ اپنی اوور تھنکنگ، اپنی جو ہماری چین آف تھاٹس چلتی ہیں اس کو ہم کلوجر کیسے دیں. اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ سکھا دیا کہ ہر آیت میں ہر ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ بتا کے اللہ پھر اینڈ میں یہ فرما دیتے ہیں کہ میں پھر یہ ہوں، میں انہو علیم الخبیر، اللہ بذات الصدور، یعنی اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں. یعنی اللہ ہمیں اپنا انٹروڈکشن ہر آیت کے اینڈ میں دے رہے ہیں. ہم ہی ہیں جو بس اس سے فٹافٹ گزر جاتے ہیں اور غور ہی نہیں کرتے کہ اصل میں اللہ ہم سے چاہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانو، تبھی تمہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. مطلب اللہ بے شک جلدی سے حساب لینے والے ہیں، جلدی پکڑ کرنے والے ہیں، لیکن پھر اللہ غفور الرحیم بھی ہے. تو رحمہ اور ساتھ اللہ کا ڈر، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. امید، خوف اور جو محبت کا کانسیپٹ ہے ہمیں بیلنس رکھنے کے ہے، نہ بہت ڈر کی طرف چلے جائیں نہ بہت رحمہ میں ہی مطلب اللہ کی. تو اللہ کا جب صحیح انٹروڈکشن اللہ خود قرآن میں دے رہے ہیں جگہ جگہ، ہمیں بس پونڈر کرنا ہے، رک کے ذرا بیٹھ کے سوچنا ہے کہ الگ سے بھی ہمیں کچھ پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم الگ سے ہی اللہ کے نام پر، اگر ہم قرآن کو ہی صحیح وے میں رک رک کے اور سمجھ کے، اور ہر آیت کے اینڈ میں یہی ہم کو ملتا ہے کہ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے ہمیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کو اسی طریقے سے جانے جس طرح سے حق ہے اللہ کو جاننے کا. آمین یا رب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.